عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں علی رضا میرنڈ ہائی اسکول سے آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے پاکستان، نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ تو اسٹوڈنٹ، اسلام ہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اسلام ہی وہ نظریہ تھا جس نے برصغیر کے مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کیا تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والی دوسری اقوام سے الگ ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان اس دن ہی وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ اگر ہم بیسک ڈیفینیشن کی بات کریں نظریہ پاکستان کی، تو ایک ایسے خطہ یا ایک ایسی جگہ کا حصول جہاں پر برصغیر کے مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ قرآن و سنت کی ہی روشنی میں کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جو بنیاد ہے، پاکستان کا جو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے ہی اسلام، کہ اسلام کے نام پر ایک فلاحی ریاست کی تعمیر ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے اسلامی اقدار۔ تو اسٹوڈنٹ، جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو اس کے پیچھے یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ ہم نے ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرنی ہے جہاں پر مسلمان رواداری، مساوات اور بھائی چارے کو اپنے معاشرے کے اندر تخلیق کر سکیں۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کو سے ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ جب مسلمانوں کو برصغیر کی تقسیم سے پہلے اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت تھی تو پھر برصغیر کیوں تقسیم کیا گیا؟ اس کے جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ انسانیت، بھائی چارہ، انسانی دوستی، مساوات، رواداری کسی بھی مذہب کے بنیادی حقوق ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ یہی وہ بنیادی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر ہم نے ایک الگ ملک، ایک الگ ریاست قائم کی، اور وہ الگ ریاست اور جو الگ ملک ہم نے قائم کیا اس کی بنیاد اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ہمارے پاس مسلمان مسلحین۔ اسٹوڈنٹ، 712 کے اندر جب محمد بن قاسم نے سندھ کے اندر راجہ داہر کو شکست دی تو کہا جاتا ہے اس وقت اسلام پھیلا برصغیر کے اندر۔ اسلام کا پھیلاؤ کا برصغیر کا میں وجہ بنے تھے محمد بن قاسم۔ تو اگر ہم لوگ بات کریں کہ وہ کون سی شخصیات تھی جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، تو سب سے پہلے آتے ہیں سر سید احمد خان، جنہوں نے 1867 میں 1867 میں بنارس کے مقام پر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد جمال الدین افغانی، مولانا مرتضیٰ، مولانا عبدالحلیم، اور اسی طرح 1930 کے اندر علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں دو قومی نظریے کو واضح کر دیا۔ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس وقت قائد اعظم نے بھی دو قومی نظریے کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے لیے ایک الگ مملکت قائم کریں، ایک ایسی مملکت جہاں پر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تعلیمات حاصل کر سکے اور فروغ پا سکیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ تو اسٹوڈنٹ، پہلے ہم تھوڑے معاشرتی حالات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو خود تو بری ذمہ ہو گئے، لیکن سارے کا سارا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا۔ مسلمانوں کو فوج سے نکال دیا گیا، ان کو گورنمنٹ ملازمت سے فارغ کر دیا گیا، ان کے کاروبار چھین لیے گئے اور ان کی جگہ پر ہندوؤں کو تعینات کر دیا گیا۔ زراعت کے کاروبار میں ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا گیا۔ تو ہم
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کو ہر جگہ پر تنگ کیا گیا۔ اور اگر ہم لوگ ثقافتی لحاظ سے بات کریں تو برصغیر میں بہت سارے مسلمان رہتے تھے۔ جو بہت سارے مسلمان رہتے تھے ابھی بھی رہتے ہیں، اس وقت ان کی زبان، رنگ، نسل ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، لیکن اسلام ہی ایک وہ واحد ستون تھا جس نے تمام مسلمانوں کو ایک سانچے کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ اسلامی روح سے بھی مسلمان کا بھائی ہے، اور اس لحاظ سے علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اپنی ملت کی اساس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ تو کہنے کا مطلب علامہ اقبال کا یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے جو کہ اپنے مذہب کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 سٹارٹ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو کانگریس اور انگریزوں نے تمام کوششیں کی کہ کسی طریقے قائد اعظم کا راستہ روکا جا سکے، لیکن مسلمان اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جو ملک اپنے لیے الگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی کہ مسلمانوں کا جو نظریہ تھا، نظریہ اسلام، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارے پاس اسلامی ریاست و اقلیت کے حقوق۔ اسٹوڈنٹ، قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں فلاحی ریاست ہوگی۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں پر غیر مسلموں کو بھی برابری کے حقوق دیے جائیں گے جتنے حقوق مسلمانوں کو حاصل ہوں گے۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے جا سکتے ہیں، چاہے آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہو، ریاست کو اس سے کوئی بھی غرض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی دوسرے مذہب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو تمام ایکولی رائٹس حاصل ہیں، اور ان کو کسی بھی قسم کی مذہبی رسومات سے روک ٹوک نہیں کیا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو نظریہ پاکستان سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، کتنی کوششوں، کتنی قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل ہوا تھا۔ اگر ہم لوگ نظریہ پاکستان کو جان لیتے ہیں تو ہمارے اندر آج کل جو تعصبات پھیلی ہوئی ہے، جو دلوں میں نفرت ہے ایک دوسرے کو لے کر، صوبائی سطح سے لحاظ سے لے کر، وہ تقریباً ختم کی جا سکتی ہے اگر ہم لوگ نظریہ پاکستان کو اسٹڈی کر سکیں۔ ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ دیٹ ٹوڈے لیکچر